پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں خوشی کے مواقع پر ہوائی فائرنگ ایک روایت بن چکی ہے، جس سے روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے علاقے نوتے بالا کے اس مکان کے سامنے، جہاں پر 6 سالہ بچہ 6 یا 7 سالہ عمر بتائی جا رہی ہے والد کی طرف سے احمد، انتہائی خوبصورت بچہ اپنے معمول کے مطابق، اگر کیمرہ مین رضوان شیخ بتا سکے تو وہ جائے وقوع کا ہم بتائیں گے کہ اس جگہ پر مختلف جو بچے کھیل رہے تھے، اس میں احمد بھی تھا 7 سالہ، اور وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، اور اسی کھیل میں احمد کا بھائی دیکھتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو احمد بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ والدین کو قطعاً یہ نہیں معلوم کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے احمد بے ہوش ہو گیا ہے۔ احمد کو یہاں پر اہل محلہ اور رشتہ دار جب ہسپتال پہنچاتے ہیں تو وہاں پر ان کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ احمد کو ہوائی گولی آ کر لگی ہے، جس سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ہم بات کریں اگر خیبر پختونخوا کی، تو خیبر پختونخوا میں اسلحے کی نمائش ہو، ہوائی فائرنگ ہو، یہ ایسی روایت بن چکی ہے جس پر لوگ یہاں کے فخر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں یا ان کا فخر ہے، ان کی روایت ہے۔ ہم بات کریں گے ان کے والد سے کہ بچہ کہاں پر تھا، واقعہ کیسے رونما ہوا، اور آیا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو معصوم اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں تو ایسے خاندانوں پر کیا گزرتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ بچہ آپ کا کتنے سال کا تھا، کہاں کھیل رہا تھا، اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل میں گھر میں موجود تھا، تو ایک ہمارے ماموں لگتا ہے یہ پروفیسر اقبال، یہ جو ہے اس نے مجھے فون کیا کہ بھئی گھر میں کچھ کام ہے، آ جاؤ۔ تقریباً 5-15 منٹ اس طرح کا ٹائم تھا تقریباً اندازے کے مطابق۔ پھر میں نہایا، کپڑے چینج کیے تو کنگھی ڈھونڈنے لگا تو کنگھی نہیں ملی۔ اس وقت میرا دوسرا بیٹا ہے، وہ بھاگ کے آ گیا ہے کہ ابو احمد جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا بس گرمی تھی، شاید گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ تو میں بھاگ کے، اس کی والدہ بھی میرے ساتھ بھاگ کے آئی ہے ادھر، یہ اس کا دادا نانی کا گھر ہے۔ تو ہم آئے، یہ اپنے ماموں نے سب نے اسپتال لے کے گئے ہیں، ہم پھر اسپتال چلے گئے۔ پھر اسپتال میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہوائی فائرنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کی عمر تقریباً 6 سے تقریباً 6.5 سال بنتی ہے، تقریباً 7 لے لے، لیکن یہ 2019 کو پیدا ہوا تھا۔ 2019 کو پیدا ہوا تھا، تقریباً 6.5 6 سال 4 مہینے 5 مہینے اس طرح کا عمر تھا اس کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ احمد کہیں اسکول میں پڑھتا تھا؟ اور وہ چھٹیوں سے پہلے میں نے اپنا ایک دوست ہے گاؤں میں، ایک اسکول ہے اس میں صفدر نام کا ٹیچر ہے، میں نے کہا یار یہ اسکول میں شوق سے نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لے کے آئیں، میں اس کو یہ لالچ دوں گا کہ آپ کے لیے میں ٹافیاں لے لوں گا، چپس وغیرہ لے لوں گا، اسکول آ جایا کرے۔ 1-2 دن میں نے خود ساتھ لے کے گیا ہے، ساتھ لے کے گئے آپس میں۔ پھر بعد میں جو ہے نا 3 مہینے کے وہ چھٹیاں گرمیوں کی ہو جاتی ہے، پھر چھٹیاں ہوئی، پھر نے اس کو کہا کہ پھر باقی کتابیں جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد لے لیں گے، یونیفارم بھی میں برابر کر دوں گا، اور پھر آپ کے ساتھ میں مکمل اسکول میں داخل کروا دوں گا۔ احمد کو جب ہسپتال لے کے گئے تھے تو اسے گولی کہاں لگی تھی اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں تو خود موجود نہیں تھا، میں نے پہلے بھی کہا، لیکن جب میں نے ان کے ماموں سے پوچھا تو اس کی گولی ادھر لگی تھی سر میں، ادھر اوپر سے، وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا کھیل رہا تھا، تو گولی پتہ نہیں، آواز بھی ہم نے نہیں سنی، نہ گاؤں میں کوئی شادیاں تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں یہ اس کی قسمت کے لیے اللہ نے کہاں سے لکھ کے لائی ہے اور اس کے سر پہ لگی ہے۔ لیکن کیا کرے، ابھی ہماری پختونخوا میں یہ رواج بنی ہوئی ہے، لیکن ہم اگر کہیں تو پھر حکومت کو کہ بھئی یہ لوگ تو، ہم تو میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فائر نہ کرے، آپ کی چند خوشیوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لیکن دراصل ہمارا ملک ہی کہیں گے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ہوگی جو مجرم کو ملتی نہیں ہوگی۔ اگر سزا ملتی تو شاید میں یہ کہتا کہ کسی کو یہ نقصان نہ پڑتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی پختون ہیں، تو کیا آپ لوگ بھی فائرنگ کرتے ہیں؟ میں اس کا کٹر خلاف ہوں، میرے 4 بچے ہوئے ہیں، یہاں پہ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فائرنگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں اور خود بھی عمل کرتا ہوں کہ فائرنگ ایک جانی نقصان ہے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولانا کاشف NC 125 نودیوالا کا ناظم ہوں. سب سے پہلے تو میں جیو نیوز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے غم و درد میں شریک ہو کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ناظمین کا کیا کردار ہے اس معاشرے میں جو لوگ ہوائی فائرنگ کرواتے ہیں، تو کل بھی میں DSP اشفاق خان اپنے متعلقہ تھانے پشتہ خرے میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی SHO تحسین اللہ صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا تھا. ہم تو بار بار ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را اپنے چند لمحات کی خوشیوں کے لیے کسی کا گھر مت اجاڑو. ابھی یہ جو میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہے ایاز، ان کا چھوٹا بیٹا تھا، تقریباً 7 سال کا تھا، اور کسی نے اپنے چند لمحات کی خوشی کے لیے اس کا گھر اجاڑا ہے. تو میں سارے پختونخوا اور اسپیشلی میں CCP SSP آپریشن SP اور اپنے متعلقہ تھانے کے SHO DSP صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو لوگ آج کل کے جو نوجوان ہیں جو فیس بک پر سوشل میڈیا پر یہ جو اسلحے کی نمائش کرواتے ہیں، خدا را ان کے خلاف سخت ایکشن کروائے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں پولیس ہوائی فائرنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ہم بات کریں گے SP سٹی ڈویژن عتیق شاہ صاحب سے. ان سے معلوم کریں گے کہ پولیس اپنا کردار کس انداز میں نبھاتی ہے. صحیح بتائیے گا، ہوائی فائرنگ سے ابھی 3 روز پہلے ایک بچہ احمد 7 سالہ بچہ اس کی جان گئی ہے. اسی طرح آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو پولیس کیا کرتی ہے تو اس کے تدارک کے لیے؟ جی بالکل میڈم، ہوائی فائرنگ کے تدارک کے لیے ہم نے کافی زیادہ وہ اقدامات کی بھی ہیں اور کرتی بھی رہیں گے. ایون ہمیں ایسی بھی کالز موصول ہوتی ہے کہ پلانی جگہ پہ فائرنگ ہوئی ہے، کوئی بھی بندہ موقع پہ موجود نہ ہوتا، لیکن معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں اور کافی زیادہ اچھے ہیں اس کو بری لگتی ہے، تو خود بخود جو ہے نا ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کہ فلاں بندے نے فائرنگ کے فلاں کی، تو اس پہ ہم نے ریکوری بھی کی ہے. اور جو ایون اتنا بھی ہم نے کی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اگر لائسنس ہو تو ہم اس کی کینسلیشن تک جاتے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا ہمارا کافی زیادہ زیرو ٹالرنس ہے. اور افسران کی جو پالیسی ہے، ایون پہلے جو تھے حالات وہ بھی الگ تھے، اب بھی آپ کے سامنے ہیں. مطلب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر بھی نمائش ہوتی ہے نا اسلحے کی، ہم اس پہ فوراً کارروائی کرتے ہیں. ایون ایک بندہ ٹک ٹاک پہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، بالکل ہم اس کو بھی قانون کی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم جو ہے نا قانونی کارروائی کرتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ اسلحہ ہے، غیر قانونی ہے، تم نے یہ سوشل میڈیا پہ کی ہے، تو باقاعدہ ہم کارروائیاں کرتے ہیں اس کے لیے. سر، یہ ہوائی فائرنگ سے جو واقعات ہوتے ہیں، اموات ہوتی ہیں، تو ان کا کوئی ڈیٹا پولیس تیار کرتی ہے؟ ہوائی فائرنگ والا مختلف ہوتے ہیں نا، کوئی ہوائی فائرنگ والا ہوتا ہے تو اس کی بالکل ڈیٹا موصول ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنے وہ نہیں ہے، مطلب اتنے نہیں ہے. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 65-70 لاکھ کی آبادی میرے خیال میں تو ہوگی، یا 50 لاکھ سے پلس تو ہے نا پشاور کی آبادی. لیکن اس پہ جو ہے نا ہم باقاعدہ جو ہے نا اسٹرکٹلی اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں ہوائی فائرنگ پہ، اور کسی کو جو ہے نا ہم اس طرح اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہوائی فائرنگ کرے. اور اس سے ہمارے جو بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہم خود بھی جو ہے نا اس کے مطلب شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ گولی تو نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، وہ تو جدھر آ گیا، جدھر لگ گیا بس لگ گیا. تو بالکل اس پہ جو ہے نا ہم سختی سے کارروائی کرتے ہیں اور مسلسل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پروگرام جرم و سزا کے ساتھ میں ہوں فہد شفیق. میں اس وقت بہاول نگر میں موجود ہوں، اور بہاول نگر کے تھانہ B ڈویژن میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں لیاقت نامی شخص جو ہے وہ گارڈ کی نوکری کرتا تھا پیٹرول پمپ پہ، جو کہ فروری میں لاپتہ ہو گیا. لواحقین جو ہیں وہ اسے ڈھونڈتے رہے، عزیز و اقارب میں، دوستوں میں، لیکن وہ نہ مل سکا. مارچ میں یہی لواحقین جو ہیں وہ تھانے میں آتے ہیں اور رپورٹ درج کرواتے ہیں، اور پھر ایک اغوا کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. اس کے بعد پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے. انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے، اور اس میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیاقت نامی شخص ہے اس کی بیوی اور لیاقت نامی شخص کا جو سوتیلا بیٹا ہے وہ مل کر انہوں نے اس لیاقت نامی شخص کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد لاش جو ہے وہ گھر کے صحن میں دفن کر دی. اس میں کس طرح انویسٹیگیشن کی گئی، کس طرح یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل کیا گیا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں DPO کامران اصغر. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ انویسٹیگیشن کیسے مکمل ہوئی، کیسے پتہ چلا کہ بیوی ہی جو ہے وہ قاتل ہے، اور کیسے پتہ چلا کہ سوتیلا بیٹا اس میں شامل؟ جی، جب یہ پولیس کے پاس مقتول کے بھائی جو ہیں وہ اپریل میں تشریف لائے، انہوں نے رپورٹ درج کروائی جس پہ FIR ہوئی،
وہ خود بھی کسی حد تک شور نہیں تھے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ کہاں پہ ہے. ایکچولی دے آر مور وریڈ کہ ہمارا بھائی مسنگ ہے. تو اس پہ جب ہم نے کام کرنا سٹارٹ کیا, اس کی سی ڈی آرز پہ, اس کی ٹیکنیکل ڈیٹا پہ, تقریباً 300 سے 400 ہم نے کال ڈیٹیلز مختلف اس کے ریفرنسز کی نکلوائیں. تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ وہ اس گاؤں میں اپنی بیوی کے پاس جو ہے, جو کہ اس کی دوسری بیوی تھی, اس کے پاس موجود تھا. جب وہاں سے چیک کیا گیا تو اس کی بیوی اور ستیلا بیٹا عمران وہ بھی مسنگ تھے. تو ان کو جب فالو کیا گیا ان کی لوکیشنز کے لیے, آبویسلی انہوں نے نمبر چینج کر لیے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے اس ریڈار سے نکالنے کی کوشش کی تھی. تو انہیں پھر ٹریس کیا گیا, تو اس کی جو بیوی ہے نعمت علی اور اس کا بیٹا عمران, ان کو پھر اریسٹ کیا گیا, جس سے پھر یہ چیز سامنے آئی کہ جو ہے انہوں نے اس اپنے باپ کو, عمران نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کے اس وجہ پہ جو ہے قتل کر دیا کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کی والدہ کی پراپرٹی بکوا کر اسے اپنے گاؤں لے جانا چاہتا تھا. اس بیس پہ والدہ اور بیٹے نے مل کے اس کو گلے میں وہ جو ہمارا یہ صافہ ہوتا ہے, کپڑا ہوتا ہے, وہ ڈال کے اس کو جو ہے مرڈر کر دیا اور اس کو گھر میں ہی دفن کر دیا, جس کی لاش جو ہے وہ بھی ریکور کی جا چکی ہے. اور اس کیس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے, کیونکہ یہ ایک ظلم ہے کہ کسی ناحق کی جان کو ٹریویل پراپرٹی میٹرز پہ جو ہے جو مرڈر کر کے اس کے بعد اس کو مسنگ رپورٹ کر دیا گیا. تھینک یو. ابھی کوئی پوسٹ مارٹم ہو سکا ہے, اور پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ آئی ہے کیا نہیں آئی؟ جی, وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو اس کا سرکمسٹینشل ایویڈنس ضرور ہوگا. پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے, لیکن اس میں بیسک جو چیز ہے, کیونکہ ڈیٹا سے اور پوائنٹیشن آف دی ایکیوزڈ پہ جو ہے وہ ناش کی ریکوری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کیس کافی اسٹرانگ ہے. تو ابھی آپ اس کیس کو کس طرف دیکھ رہے ہیں کہ سزا ہو پائے گی مجرم کو, ملزمہ کو سزا ہو پائے گی, یا کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے ہم تمام جو قوانین ہے اور جو لوازمات ہیں اس کو پورا کریں گے, اور کیس کو اچھا پریپیئر کر کے اس کے ٹرائل میں جائیں گے. اور انشاءاللہ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ہمارے سسٹم میں اتنی اسٹرینتھ موجود ہے کہ ہم ان کو سزا دلوا پائیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ مقتول لیاقت علی کے بھائی ناصر محمود موجود ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح پوری کہانی کس طرح ہوئی ہے, اور ان کے بھائی کی جو لاش ہے وہ کیسے برآمد ہوئی, یہ کیسے پولیس تک پہنچے, اور پھر انویسٹیگیشن میں انہوں نے پولیس کی کس طرح مدد کی. ناصر محمود صاحب, پہلے تو افسوس کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ وفات پائے, تو یہ بتائیے کہ یہ پوری سٹوری ہے کس طرح آپ کو شک ہوا کہ بھائی نہیں مل رہے ہیں, تو اب جو ہے وہ پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ سر جی, جسلے بھائی نو تقریباً مہینہ کو ہو گیا سی, اتنے ساڈے گھر نہیں آیا, تو اس تو بعد میں عورت کو آیا شام نو. میں کہا چلو تو صبح مدعی بنو تو آپ جاتے پرچہ کرائیے, یعنی کہ جو ان کی بیوی تھی نعمت بیبی جی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, صبح میں آپ چلتے رہیں گے. اور رات جو انہوں نے دونوں منڈیاں لیا تو نس گئی. اس تو بعد جی وہ ہتھے نہیں آئی. دیر رات پولیس محنت کر دی, کاشف صاحب جی تے میڈم نیلاں کو کیس ہے تفتیشی ہو سی جی. اس تو بعد جی فیاض صاحب کو کیس آ گیا ہفتے پہلے, تو انہیں بڑی محنت کی ہے جی, الحمدللہ وہ ٹریس ہو گئی ہے, لورو پکڑی گئی ہے جی. تو اس تو بعد انہیں جرم قبول کر لیا جی, تو اتنے نشاندہی کرائیے اپنے گھر جاتے, تو اتوں لاش برآمد کر لی ہے جی. ایک نعمت بیبی ہے, ایک یہ بیٹا ہے. جو ان کی بیوی ہیں وہ خود مان گئی کہ میں نے قتل کیا ہے اور ادھر دفن کیا؟ ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں شبرات تو 4-5 دن اگے قتل کیتا ہے, تو اتنے ہی دفنا دیتا گھر دے وچ. تو پولیس کی انویسٹیگیشن سے مطمئن ہے آپ؟ بالکل جی مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. ابھی کیس چل رہا ہے آپ کا عدالت میں جی, کیس کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ پاک بہتر کرے گا, جس حق ہے اللہ پاک مدد کرے گا. ٹھیک ہے. تو اتنے دن جو ہے وہ آپ کے بھائی غائب رہے ہیں, آپ دوست احباب میں, آپ نے رشتہ داروں میں پتہ کیا, لیکن آپ پولیس تک نہیں پہنچے. 2 ماہ تک جو ہے وہ FIR کوئی درج نہیں ہوئی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیوں نہیں پولیس کو انفارم کیا؟ سر جو ایویں بس اگلے رشتہ دار کو پچھلے رشتہ دار کو لبھدے پھرے ہیں بھی اللہ کرے کدھر کام نہ لگیا ہوئے. یہ تو پھر جلے عورت نس گئی ہے تو پھر کنفرم ہو گیا کہ عورت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے گیا. اس بعد پھر ڈیٹے جسے لکھنے نے وہ بھائی کا موبائل بھی وہ کو چلتا رہا 2-3 مہینے, تو وہ تو پھر شک ہو گیا کہ عورت سے مسئلہ ہے گیا جی. تو جس گھر سے لاش برآمد ہوئی ہے جی, وہ آپ کے بھائی کا ہی گھر ہے؟ نہیں جی, عورت کا گھر ہے, رہتا وہ کولے سی. ٹھیک ہے. آپ کے جو بھائی ہیں جو مقتول لیاقت علی ہیں وہ اپنی وائف کے پاس رہتے ہیں؟ ہاں جی, ڈیوٹی پمپ تے کرتا سی, رہتا وہ کولے سی. یہ ان کے لیاقت علی کے بھائی ہیں جو یہ بتا رہے تھے کہ 2 ماہ
पुलिस को इन्फॉर्म करने की वजह ये थी कि चूँकि वो चाहते थे कि रिश्तेदारों के पास शायद वो शायद किसी दोस्त के पास चले गए हों या कहीं पर काम करने के लिए रोज़गार के लिए वो कहीं शहर से बाहर चले गए हों, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन जब पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो मकतूला थी उसे, जो कि वाइफ है लियाकत अली की, उसे कहा गया कि आइए मिल के हम इसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिल सके बल्कि वो गायब हो गई खातून। तो उसके बाद इन्हें शक हुआ खातून पर कि खातून भी शायद मुलविस हो सकती है। फिर पुलिस जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो मालूम हुआ कि जो मकतूला है वो उनकी वाइफ ही है। इस सारे मामले की जो एफआईआर है वो थाना बी डिवीजन में दर्ज की गई और एफआईआर के मुताबिक लियाकत नामी शख्स जो है वो अगवा हुआ था। उसके बाद जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ जो है वो काशिफ इकबाल मौजूद हैं जो कि एसएचओ थाना बी डिवीजन है। आइए इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई, कौन से तरीके अपनाए गए और क्यों इन्हें शक हुआ कि जो मकतूल है उसकी बीवी ही कातिल है। आइए इनसे मालूम करते हैं आपको कैसे शक हुआ और ये सारा मामला किस तरह इन्वेस्टिगेट हुआ है, कौन कौन से तरीके आजमाए गए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि ये बंदा इसने इसकी शादी की हुई थी नियामत बीबी के साथ, लियाकत अली जो मकतूल है। तो ये लियाकत अली जब 2 माह तकरीबन अपने भाइयों से इसकी मुलाकात नहीं, ना वालदा के पास गया तो इसका भाई जो नासिर महमूद है वो आया पुलिस स्टेशन, भी मेरा भाई नहीं मिल रहा, इसकी बीवी को बताया तो बीवी इसकी भाग गई है। हमने उसी दिन इसकी एफआईआर दर्ज की और आगे हमने अपना काम शुरू कर दिया। मकतूल के नंबर के सीडीआर, जो उसकी बीवी थी उसकी सीडीआर, उसके जो सौतेले बेटे थे उनकी सीडीआर, हमने मुख्तलिफ नंबर की जो जिधर जिधर हमें मिल सकता है तफ्तीश में कोई मालूमात वो हमने किया सारा काम। एट दी एंड हमें पता चला कि ये जो बीबी है ये अब इधर से भाग चुकी है। इसको हमने बड़ी मुश्किल से, फयाज साहब है हमारे आईओ, इससे पहले नायला अरबाब थी, फयाज साहब है, हमने इनको ट्रेस किया। इसका एक बेटा हमें मिला जिसने बताया कि ये मेरी वालदा ने मेरे दूसरे भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है और दबा दिया। फिर इसकी वालदा को पकड़ा और उन्होंने फिर इंकशाफ किया कि हमने उसको मार के गला दबा के और उसके बाद उसको घर में ही हमने गड़ा खोद के उसमें दबा दिया है।